الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دو آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بڑے گردش کر رہے ہیں، جن سے کئی میرے مخلص بھائیوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی وضاحت کر دوں۔ جو اویس نامی ایک نوجوان، ان کا کلپ ہے، ان کے گاؤں میں غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال افطاری کے پروگرام پر گیا، بیان کیا۔ بیان کے بعد افطاری میں کچھ وقت باقی تھا۔ حافظ اسلم صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، ان کے دعوت پر میں گیا تھا۔ میں نے ان سے بات کی کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، میں نے یہاں پر کچھ دوستوں کو کہنا ہے، چلیں کچھ تعاون ہو جائے گا جس سے مسجد بن رہی ہے۔ جب میں نے بیان کے آخر پر اعلان کیا تو مجھے ان کی نیت کا نہیں پتہ، لیکن طریقہ ان کا غلط تھا۔ میرے اصرار کے باوجود وہاں پر اعلان کے فی الفور مجھے انہوں نے اٹھا لیا، گھر لے گئے۔ مجھے ان پر یہ تھوڑا سا افسوس تھا کہ اللہ کے بندو، میں نے جب دوستوں کو کہا ہے کچھ بیٹھنے دو تو تعاون ہو جائے، میں کون سے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، مسجد کے لیے، اور مسجد بھی کوئی گمنام نہیں۔ الحمدللہ پہلے موڑ امن آباد میں مسجد بنائی ہے، پورے کنال کی مسجد ہے، وہاں پر مدرسہ بھی تھا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کی تعلیم وغیرہ کی وجہ سے ادھر شفٹ ہونا پڑا، میں آ گیا۔ وہاں وہ مسجد ابھی الحمدللہ چل رہی ہے، ادھر سے میں وہاں کے امام خطیب کی تنخواہ بھی بھیجتا ہوں۔ پھر یہاں آ کر میں نے یہ جگہ خریدی، 2 مکان میں نے موڑ امن آباد پہ سیل کیے، گاڑی بھی تھی وہ سیل کی، جگہ خریدی۔ پھر بھی لوگوں سے کچھ تعاون جمع کیا، بڑے مخلص دوستوں نے تعاون کیا، کسی سے کم، کسی جگہ کم، کسی جگہ زیادہ۔ الحمدللہ جگہ خریدی۔ پھر اس پر اللہ کا شکر ہے، جو لوگ آ کر دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ مسجد بنی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بھی بناتا ہوں، آپ کو بھیجتا ہوں۔ یہ مسجد بن رہی ہے۔ مجھے یہ ان پر تھوڑا سا دل میں افسوس تھا کہ اتنی دور سے میں آیا ہوں، بلایا بھی ہے، یار تعاون تو لوگوں نے کرنا تھا۔ اب یہ میرے پاس ایک مریضہ لے کر آئے جو انہوں نے بیان کیا۔ میں نے کہا بھائی میں بھی، یاد ہے آپ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی ضیافت نہ کی گئی تو انہوں نے کہا ہم بھی 40 بکریاں لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان 40 بکریوں کو آپ نے، حالانکہ بعد میں انہوں نے ضیافت بھی کر دی تھی، لیکن اس وقت جب ان کے مریض کو اللہ نے شفا بخشی تھی، لیکن پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بکریاں چھوڑی نہیں، جو 40 بکریاں طے کی تھی ولی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ بھی اس میں رکھو، اور وہ دم کی اجرت لی تھی، دم کی۔ تو اگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دم کی اجرت لے سکتے ہیں تو میرے لیے حرام تو نہیں۔ پھر میں جو لیتا ہوں، آج آ جائیں، آ کر تحقیق کریں، میرے جو مکان بنے ہیں وہ مسجد کی جگہ خریدنے سے جہاں جتنے بنے تھے وہیں بنے، اتنے ہی بنے ہیں۔ اس کے بعد نہ میں نے اور کو پلاٹ خریدا ہے، نہ میں نے اور کو مکان بنایا، جتنا کچھ آتا ہے سب، ہر حتیٰ کے جلسوں وغیرہ پہ بھی جو تعاون ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ یہاں پر لگاؤں، کیونکہ یہاں اب مدرسہ بھی ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ درس نظامی بھی ہے۔ ظاہر بات ہے 3 ٹائم بچوں کا کھانا پکتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، خرچے تو ہیں، پھر تعمیرات جاری ہے۔ اب ماشاءاللہ 30 منزل بن رہی ہے، ڈھانچہ ہے، اب آہستہ آہستہ اس کی تیاری بھی ہوگی، تیاری پر بھی آپ لوگ جانتے ہیں جتنا خرچ۔ اب میرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی مریض آتا ہے، میں ان سے پہلے کہتا ہوں یہ مسجد کے لیے کچھ دو۔ مجھے آپ بتائیں اس میں سے کون سی بری بات ہے؟ کیا مسجد کے لیے کسی سے تعاون مانگنا؟ نبی علیہ السلام نے مسجد کے لیے تعاون نہیں مانگا۔ اگر میں نے مانگ لیا تو کیا جرم ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 روپیہ مانگا، میں نے مانگا ہے بھائی، میں اب بھی کہتا ہوں مانگا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہاں پر تعاون روکا تھا، یہ میرا حق تھا کہ میں ان کو کہتا کہ اب آئیں اب دو، یہ تھا ان کا جواب۔ اب دوسرا رہا عمران نامی شخص جو کوٹرادہ کشن سے آگے گاؤں کے تھے، میرے پاس آئے اپنے بانجا کو لے کر، کہنے لگے یہ بیمار ہیں ایسا۔ میں نے دیکھا، ہم نے کہا جی انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے، شفا اللہ دے گا، لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، داوو مرضاکم بصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔
اس حدیث کے تحت ہم ہر مریض کو کہتے ہیں بھائی آپ 50 بوری دے دیں، 50 کی طاقت نہیں 40 دے دیں، 40 کی طاقت نہیں 30 دے دیں، جتنی طاقت ہے جتنی پسلیہ دو، پہلے اللہ کے گھر کا تعاون کرو۔ پھر اب تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم بعض مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں ان کے ورثاء کو کہ آپ روزہ بھی رکھیں، روزہ بھی مصیبتوں کا کفارہ ہے، نفلی روزہ رکھیں یہ مصیبتوں کا کفارہ ہے، نفلی نماز پڑھیں یہ مصیبتوں کا کفارہ ہے، صدقہ دیں یہ کفارہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ اب میں نے اس لحاظ سے کہا، کہنے لگے جی ہم نے نہیں دینا، ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا آپ کی آمدن کیا؟ کہنے لگے کریانے کی دکان ہے۔ میں نے کہا کتنی آپ پر سیل ہے؟ کہنے لگے اوسطاً 10,000 ہو جاتی ہے۔ اب جن لوگوں کی کریانے کی دکانیں ہیں وہ اندازہ لگائیں 18، میں نے 2-3 سے پوچھا ہے، 18 سے 2,000 روپیہ اس میں بچت ہوتی ہے 10,000 سیل سے۔ اب 10,000 اوسطاً تھی، یہ نہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ جس بندے کی 2,000 کمائی ہے روز کی، 60,000 روپیہ مہینہ بنتا ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، چلیں 40,000 روپیہ ان کا نکال لیں، 50 نکال لیں گھر کا خرچہ، 10,000 بچتا ہے۔ وہ 10,000 اگر کسی ڈاکٹر یا اسپتال جاتے ہیں وہاں پیسے لگائیں گے یا نہیں؟ اگر میں نے وہ پیسے مسجد کے لیے مانگ لیے ہیں، کون سا جرم کیا ہے؟ مسجد کی پوچھیں ان سے، اپنی ذات کے لیے مانگے یا مسجد کے لیے؟ مسجد کے لیے میں نے مانگے ہیں، تو میں نے کون سا کفر کیا ہے؟ میں مسجد پر لگا بھی رہا ہوں، سب لوگوں کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو لیتا ہوں وہ لگاتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں میں نے ان سے کون سا کفر کیا ہے؟ جس بندے کے کہنے لگے میں 500 دوں گا، میں نے کہا بھائی 500 میں ہم نے علاج نہیں کرنا، چلے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک آپ کی مرضی ہے، چلے جائیں۔ اب آپ بتائیں میں ادھر اتنے کہہ رہا ہوں 500، یہ مذاق نہیں؟ تو جو مذاق کر رہا ہے اس کو ہم کیسے اس کا علاج کریں؟ یہ تھا اس کا بھی جواب۔ میں نے جو انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل یہ کہا 50 بوری، اگر 50 کی طاقت ہے 50 دے دو، 40 کی طاقت 40 دے دو، 30 دے دو۔ یعنی اب بھی میں مریضوں کو یہ کہتا ہوں جتنی آپ کی طاقت ہے کوشش کریں طاقت سے زیادہ آپ دیں۔ اس طرح یہ بھی مسجد کا بھی کام ہوتا ہے، وہ صاف سیدھی بات ہے۔ میں تو کئی مریضوں کا تو میں یہ کام کاری مسجد کے لیے رہا ہوں، اگر مسجد کی آپ نے کچھ نہیں میں کام چھوڑ دوں گا۔ اب رہا مسئلہ، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ جو آدمی طاقت ہی نہیں رکھتا، ایک بوری کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس آ جائے، میں جس کو اعتراض ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے درجنوں ایسے لوگ ثابت کروں گا جن کا میں نے بالکل فری علاج کیا ہے، کوئی ان سے پیسہ نہیں لیا، بلکہ بعض ایسے سفید پوش بھی ہیں جو کوٹھی کے مالک بھی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے اس وقت ان کے حالات کمزور ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں، میں بندہ بھی بلا لوں گا، ایک نہیں کئی بلاؤں گا، اور وہ آپ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم سے انہوں نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا، ان کا ہمارا علاج کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو بھی آئے سب کا فری کرتا جاؤں۔ جادو جنات سے جو عامل لوگ ہیں ان سے یا عامل سے مراد جو معالج ہیں ان سے پوچھیں کتنا ٹکراؤ ہوتا ہے، بعض دفعہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں ان کے جادو جنات کو اپنے گلے میں ڈال لوں لیکن لوں کچھ بھی نہ، بھائی مجھے ایسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو مسجد کے لیے کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس کے کیس کو بھی ہم نے ہاتھ ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی ہے، لیکن میں 100% دعویٰ کر رہا، نہ میرا غیب کا دعویٰ ہے۔ چلیں جو کسی کا اپنا فہم ہے، جو کو سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 کلپ تھے، میں نے ان کا جواب مناسب سمجھا، اور اس میں کوئی عالم دین یہ نہیں سمجھے کہ میں نے کسی پر ہٹ کیا، وہ 2 کلپس ہم نے تھے ان کا میں نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں جو لیتا ہوں اللہ کے گھر پر لگاتا ہوں، اللہ کے گھر کے لیے مانگنا کوئی گناہ نہیں، پسلی کے مطابق ہی لیتا ہوں۔